نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، گزشتہ کل کے درس میں آپ نے زوجین کے احوال پڑھ لیے. آج کی اس مجلس میں فوائد ستہ متعلقہ من احوال الزوجین یعنی زوجین سے متعلق 6 اہم فوائد پر گفتگو کی جائے گی. چنانچہ فائدہ اولا، مصنف علیہ الرحمہ نے جب زوجین کے لیے حصہ اکثر، نصف اور ربع کو بیان کیا تو وہاں تعبیر عند عدم الولد وولد الابن کی استعمال فرمائی، یعنی واو کا استعمال کیا. اور جب زوجین کے لیے حصہ اقل، ربع اور سمن کو بیان کرنا چاہا تو وہاں مع الولد او ولد الابن کی تعبیر استعمال فرمائی، یعنی او کا استعمال فرمایا. اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، زوجین کو حصہ اکثر ملنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو، اور ان تمام کا نہ ہونا ضروری ہے. اس مفہوم کی ادائیگی کی صلاحیت واو میں تھی، اس لیے کہ واو جمع کے لیے آتا ہے. اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ تعبیر استعمال فرمائی واو کے ساتھ عند عدم الولد وولد الابن. برخلاف جب زوجین کو حصہ عقل مل رہا ہو تو وجود اولاد کی صورت ہوتی ہے، اور وجود اولاد میں چاروں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہو تو زوجین کو حصہ عقل مل جاتا ہے. اس معنی کی ادائیگی کی صلاحیت او میں تھی، اس لیے کہ او تخیر کے لیے آتا ہے. اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے مع الولد او ولد الابن کی تعبیر استعمال فرمائی. فائدہ ثانیہ، زوج کے لیے صیغہ واحد اور زوجہ کے لیے صیغہ جمع کا استعمال کیوں فرمایا؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ علامہ سجامندی رحمت اللہ علیہ نے جب شوہر کے احوال کو بیان فرمایا تو اما للزوجی میں صیغہ واحد زوج کا ذکر کیا، اور جب بیوی کے احوال کو بیان فرمایا تو اما للزوجات کی تعبیر پیش کی، اور زوجات یہ زوجتن کی جمع ہے. اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، اس فرق کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک خاتون جب مرتی ہے تو بوقت انتقال اس کے نکاح میں صرف ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے. اس لیے شوہر کو صیغہ واحد کے ساتھ میں بیان فرمایا، برخلاف اس کے کہ جب شوہر مرے تو اس کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہو سکتی ہے. اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بیویوں کے احوال کو صیغہ جمع کے ساتھ میں استعمال فرمایا. فائدہ ثالثہ، حصہ زوجین میں قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین کا لحاظ. عزیز طلبہ، دنیائے میراث میں کچھ ایسے مذکر و مؤنث کا جوڑا ہے کہ جب وہ وراثت لینے آتے ہیں تو ان کے مابین قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین کا جریان حصی طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے. جیسے بیٹا اور بیٹی آ جائیں تو بیٹا مذکر ہونے کی وجہ سے ڈبل لیتا ہے اور بیٹی مؤنث ہونے کی وجہ سے سنگل لیتی ہے. پوتا اور پوتی آ جائیں تو پوتا مذکر ہونے کی وجہ سے ڈبل اور پوتی مؤنث ہونے کی وجہ سے سنگل لیتی ہے. ایسے ہی عینی بھائی اور عینی بہن آ جائیں تو عینی بھائی مذکر ہونے کی وجہ سے دوہرا اور عینی بہن مؤنث ہونے کی وجہ سے اکہرا لیتی ہے. ایسے ہی اگر اللاتی بھائی اور اللاتی بہن آ جائیں تو اللاتی بھائی مذکر ہونے کی وجہ سے ڈبل اور اللاتی بہن مؤنث ہونے کی وجہ سے سنگل لیتی. لیکن ان کے علاوہ دنیائے میراث میں کچھ ایسے مذکر و مؤنث کے جوڑے ہیں جن کے مابین قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین کا جریان ہوتا ہے، لیکن انہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے. وہ غیر محسوس طریقے پر ان میں جاری ہوتا ہے. انہی مذکر و مؤنث جوڑوں میں سے یہ ایک جوڑا ہے جسے ہم زوجین کہتے ہیں. چنانچہ تھوڑا دماغ سے اگر آپ کام لیں تو ابھی آپ کو بات واضح ہو جائے گی اور یہ قاعدہ ان کے مابین جاری ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا. مثلا آپ نے گزشتہ سبق کے اندر
زوجین کے احوال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا، وجود اولاد کی صورت ہوگی یا عدم وجود اولاد کی صورت ہوگی۔ اگر عدم وجود اولاد کی صورت ہے، یعنی مرنے والی بیوی نے کسی بھی قسم کی اولاد نہیں چھوڑی ہے، تو شوہر کو نصف ملتا ہے۔ دلیل بھی آپ نے وہاں سن لی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ ایسے ہی مرنے والا شوہر اگر اولاد کو نہ چھوڑ کر مرے، یعنی کسی بھی قسم کی اولاد نہ چھوڑے، تو بیوی کو ربع ملتا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اب آپ نے دیکھا کہ شوہر کو عدم وجود اولاد کی صورت میں نصف ملا اور بیوی کو عدم وجود اولاد کی صورت میں ربع ملا۔ اب اگر 100 روپے کو آپ نصف میں تقسیم کریں گے تو نصف 50 روپیہ ہوگا، اور اسی 100 روپے کو جب آپ ربع میں تقسیم کریں گے تو وہ 25 روپیہ ہوگا۔ غور کریں، 25 روپیہ 50 روپے کا آدھا ہے، اور 50 روپیہ 25 روپے کا ڈبل ہے، تو شوہر مذکر ہونے کی وجہ سے 25 کا ڈبل 50 لے رہا ہے، اور بیوی مؤنث ہونے کی وجہ سے 50 کا سنگل 25 لے رہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صورت آپ نے پڑھی ہے وجود اولاد کی، کہ مرنے والا شوہر اگر اولاد چھوڑ رہا ہے تو بیوی کو سمن ملتا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ ایسے ہی مرنے والی بیوی اگر اولاد چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو ربع ملتا ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ اب آپ نے دیکھا وجود اولاد کی صورت میں شوہر کو ربع ملا، 100 روپے میں سے ربع 25 ہے، اور وجود اولاد کی صورت میں بیوی کو سمن ملا، سمن 100 روپے کا 12.5 ہے، 12.5 روپیہ 25 کا آدھا ہے، 11 ہے، اور 25 12.5 کا ڈبل ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ شوہر مذکر ہونے کی وجہ سے 25 12.5 کا ڈبل لے رہا ہے، اور بیوی مؤنث ہونے کی وجہ سے 25 کا نصف 12.5 لے رہی ہے۔ یہ زوجین کے مابین قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین جاری ہو رہا ہے، لیکن غیر محسوس طریقے پر جاری ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر سمجھ میں بات آتی۔ فائدہ رابعہ، مصنف علیہ الرحمہ نے جب زوجین میں سے حصہ زوجہ کو بیان کیا تو وہاں یہ تعبیر استعمال فرمائی، الربع للواحدۃ فصاعدۃ، ربع ملے گا بیوی کو جبکہ وہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو۔ تو فصاعدۃ کے قید کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سہم الزوجہ، چاہے وہ ربع ہو چاہے وہ سمن ہو، بیوی کو ملے گا، اب چاہے بیوی ایک ہو یا مرنے والی کی کئی بیویاں ہوں۔ اگر ایک بیوی ہے تو اس کو تنے تنہا ربع مل جائے گا، یا تنے تنہا اسے سمن مل جائے گا، وجود اولاد اور عدم وجود اولاد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن اگر مرنے والے نے کئی بیویاں چھوڑی ہیں، ایک سے زائد 4 بیوی چھوڑا ہے، 3 چھوڑا ہے، تو اب یہ جو سہم الزوجہ ربع ہے یا سمن ہے، وہ ایک ہی ربع اور ایک ہی سمن ان تمام بیویوں میں مشترکہ طور پر تقسیم ہوگا، یعنی یہ تمام بیویاں ایک ہی ربع لیں گی اور ایک ہی سمن لیں گی۔ اس کو آپ قرآن پاک کا اعجاز کہہ لیجئے کہ قرآن پاک نے اسی لیے حکمتاً جب زوجین کو میں سے زوج کو بیان کیا، مردوں کو بیان کیا، تو صیغہ خطاب کے ساتھ میں بیان کیا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اسی طریقے سے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، لیکن جب بیویوں کو بیان کیا تو صیغہ غائب سے بیان کیا، فَلَهُنَّ السُّمُنُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ وَلَهُنَّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۔ تو آپ نے دیکھا یہاں ہن صیغہ غائب کے ساتھ میں انہیں استعمال فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زوجات کی جماعت کو واحد کا درجہ دیا ہے، اور یہ واحد کا درجہ انہیں اس لیے دیا ہے کہ اگر زائد بیویوں کی موجودگی میں ہر بیوی کو ہم ربع ربع علیحدہ علیحدہ دے دیں، سمن سمن علیحدہ علیحدہ دے دیں، مستقلاً ہر بیوی کو سمن سمن دے یا ہر بیوی کو ربع ربع دے میں، تو پورا ترکہ تو بیویوں میں ہی خرچ ہو جائے گا، دیگر وارثین محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ان کے حصے کو جو ربع اور سمن ہے، ایک ہے تو بھی انہیں دیا، اور ایک سے زائد ہے تو تمام بیویوں کو اسی ایک ربع یا ایک سمن کے اندر انہیں مشترکہ طور پر شریک کر دیا۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔